بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ اتنے بڑے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین، کبھی ان کو بوسہ دیتے کبھی ان کو بوسہ دیتے، اور ہمارے پاس آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت میں کسی ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما اور تو ان سے بھی پیار فرما جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں چلے گئے تو امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے یہ دونوں پیٹھ پر سوار ہوتے، تو کافی دیر ہوئی پیٹھ سے اٹھ نہیں رہے تھے، تو صحابہ نے سوچا کہ ان دونوں کو پیٹھ سے اٹھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، صحابہ کو منع کیا ان کو مت ہٹاؤ، ان کو مت ہٹاؤ، اور فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں بچوں سے پیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں اپنے آپ کو سواری بناتے اور کبھی حسن کو پیٹھ پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حسین کو پیٹھ پر سوار کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین، تو فرمایا کیا ہی بہترین سواری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ سواری ہی بہتر نہیں، سوار بھی بہتر ہے۔ یہ محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بچوں کے ساتھ۔ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ جب 6 مہینے کے بعد 50,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکلے اور وہاں سے حضرت معاویہ آئے لشکر لے کر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر میں اپنی خلافت الگ کروں گا تو اس میں مسلمانوں ہی کا نقصان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے دراندیش تھے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے اندر اتحاد پیدا کرے گا، 2 جماعتوں کو آپس میں ملائے گا۔ وہ اس وقت پوری ہو گئی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکلے 50,000 کا لشکر لے کر۔ انہوں نے سوچا میرے اس لشکر میں عبداللہ بن سبا کے مزاج کے لوگ بھی ہیں، انہوں نے میرے والد کو دھوکہ دیا، یہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کب تک ہم آپس میں جنگ کرتے رہیں گے؟ لہذا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ دیکھو آپ صلح کے شرائط رکھیں، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، انہوں نے بالکل سادہ پیپر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دے دیا، جو چاہے آپ شرائط رکھیں مجھے منظور ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کے شرائط رکھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منظور کیے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اس کے بعد جو حضرت معاویہ کا دور شروع ہوا ہے 20 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ ہوئے۔ سن 41 ہجری سے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ متفقہ خلیفہ رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ایسی جنگیں لڑی ہیں غیر مسلموں کے خلاف کہ بہت بڑے پیمانے پر غیر مسلم ممالک اسلام کے تحت آنے لگے اور اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔